بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن وہ سوال کرنا جس میں دین کے مسائل کو انجام دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کو ہم کو نماز ادا کرنی ہے، فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر. تو جس پر جو چیز فرض ہو رہی ہے، جو جس چیز کا مکلف ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اسے سوال کرنا لازم ہے. منع نہیں ہے، بلکہ اس کو کرنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا ہے. تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے اسلامی اصول کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، جاننا ضروری ہے. اب یہاں بھی دیکھیے اہل ذکر سے پوچھنا ہے. آج کل ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ علم نہیں رکھتے، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں. وہ جواب دینے والا تو غلط کر رہا ہے، پوچھنے والا بھی غلط کر رہا ہے کہ اس سے پوچھ رہے ہو جس سے پوچھنا نہیں چاہیے. اللہ نے اس سے پوچھنے کے لیے نہیں کہا. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہر عالم علامہ اور بہت سے القاب والے تو ہیں، لیکن قرآن حدیث نہیں جانتے. وہ ماحول کے حساب سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مسلک، ہمارے امام، ہمارے بزرگ، ہماری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، اس نے مشورہ کر کے یہ طے کیا. اگر وہ مشورہ کر کے طے کر رہے ہیں اس میں قرآن و حدیث کی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں آپ کے مسلک کا دخل ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، تو آپ کو ایسے لوگوں سے بھی ماننا دور کی بات ہے، پوچھنا بھی نہیں چاہیے. وہ اہل ذکر نہیں ہیں جو اپنی عقل سے جواب دے رہے ہیں، جو امام کی کتاب سے، مسلک کی کتاب سے جواب دے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جواب دے رہا ہے عالم تو اس سے پوچھئے کہ دلیل کیا ہے. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو ماننا ضروری ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو آپ کو نہیں ماننا ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی رائے ہے. اچھی طرح سمجھیں یہ مسئلہ. یہ نہ سمجھ کے کچھ لوگ جھگڑتے ہیں اور فرق نہیں کرتے. میں ایک عالم سے سوال کر رہا ہوں، اس کی ایک بات مان رہا ہوں، ایک نہیں مان رہا ہوں. اگر رائے مان رہا ہوں تو یہ اس کی تقلید ہے. وہ کہتا ہے میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں مان لیا، تو میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، اس کی بات مان رہا ہوں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روشنی میں یہ ثابت ہو رہا ہے، تو اب میں مان رہا ہوں. تو یہ اتباع دلیل کر رہا ہوں. ایک ہے تقلید، ایک اتباع دلیل. قرآن و حدیث کو ماننا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتباع کا حکم ہے، تقلید کا حکم نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں جس تناظر میں کہہ رہا ہوں، آج کل اس تناظر میں دیکھیے ابھی بہت ساری جگہوں پہ اخبارات میں آ رہا ہے، ویڈیو میں آ رہا ہے، کچھ علماء، کچھ گروہ ایسے ہیں جو عجیب عجیب نئی نئی باتیں لا کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں، بینک میں، بیمہ میں پیسہ جمع کرتے ہیں، سود والا کے ساتھ میں پیسہ لیتے ہیں، اس کا 33% آپ نے غریبوں کو دے دیا تو بقیہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، یا اتنے % سے کم سود ہے اس میں تو حلال ہو جائے گا. یہ کہاں سے لائے؟ کوئی دلیل اس پر نہیں ہے. 1% بھی سود ہے تو سودی لین دین حرام ہے، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. سود کے بہت سارے درجات میں سے ہلکا درجہ حدیث میں بیان کیا گیا. تو آپ غور کیجئے، آج ہمارے یہاں باقاعدہ کچھ علماء کہلانے والے، میں کہلانے والے بہت سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ان کو میں عالم نہیں مانتا، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام، خود تو حرام کھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ پروگرام کر کے لوگوں کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگاؤ. میرے علم کے مطابق ابھی میں بیان کر رہا ہوں، جب ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے مولوی صاحب کو ابھی کیا پتا اسٹاک ایکسچینج کیا ہے. نہیں پتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ ہاں، لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے کہ وہاں جو اصول ضابطوں کے تحت معاملات ہوتے ہیں اسلامی اصولوں سے نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ اسٹاک ایکسچینج میں نے اس سے پہلے بیان کیا کئی جگہ. ایک صاحب آگے بتا رہے تھے کہ ایک کو بتایا تو کہا سمجھ میں نہیں آتا. ابھی جو اس کے اصول ضابطے ہیں، حرام پیسے، حرام چیزیں، وہ تو چھوڑ دیجیے. اسٹاک ایکسچینج میں جو پیسے ڈالے جاتے ہیں، آپ نے ایک شیئر خریدا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیئر خریدنے کے بعد یہ انتظار کرتے ہیں کہ کمپنی کا سال بھر کا جو لین دین ہو رہا ہے اس میں اتنا منافع ہوا تو میں اپنے شیئر کے حساب سے وہ منافع حاصل کروں. مشارکت کی آپ بحث کرتے ہیں کہ اسلام میں پارٹنرشپ والی تجارت ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. یہ بحث شروع یہاں سے کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ تجارت کرنے کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدتے ہیں. یہ جو لوگ خریدتے ہیں، میرے علم کے مطابق تو 90% بلکہ شاید 100% کے آس پاس 100% ہو، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ آج شیئر خریدا اور سوچتے ہیں 2 گھنٹے بعد، 2 دن کے بعد اس کا بھاؤ بڑھ جائے تو بیچ دیں گے. تو آپ بزنس کہاں کر رہے ہیں؟ اب آپ شیئر خرید رہے ہیں، پھر وہ تیسرا بیچ رہا ہے، چوتھے کو ہر جگہ گورنمنٹ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن اتنے پیسے کا کہ ایک سوئی نہیں بن رہی ہے، ایک بزنس نہیں ہو رہا ہے. یہ عجیب و غریب بزنس ہے دنیا میں. بیوقوف بنانے کا حصہ ہے کہ لوگوں کے پیسے کا استعمال کرنے کا راستہ بھی نکل جائے اور لوگ خوش ہوتے رہیں. اسی میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور اس میں آج کل تو مینوپولیشن اور کیا بولتے ہیں جو ہے بناوٹی قسم کے مصنوعی اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں.
خیر وہ ضمن آ گئی بات، وقت بہت کم ہے، پہلے ہی تاخیر سے شروع ہوا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔